ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، آئی ایم ایف نے قرض کے ساتھ مزید شرائط عائد کر دی۔ منی بجٹ لانے کا خدشہ ہے۔ قرض منظوری کے ساتھ ہی دوسری اقتصادی جائزے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط سامنے آ گئیں۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے سے ٹیکس کی بہتر وصولی کا پلان مانگ لیا گیا ہے۔ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے میں ہم آہنگی کے ذریعے محصولات بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کر کے محصولات میں اضافہ کیا جائے۔ ایف بی آر کا پلان آئی ایم ایف نے منظور کر لیا تو منی بجٹ آ سکتا ہے۔ پراپرٹی سیکٹر اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نئی حکومت کو ہوگا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کا ریورس گیئر۔ امریکی ڈالر 1 روپے 6 پیسے مہنگا ہو کر 277 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بینکوں کی جانب سے درآمد کنندگان کو ڈالر 278 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو کر 281 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے امپورٹس کھلنے کی وجہ سے انٹر بینک میں ڈالر کی طلب میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ ٹونی بلنکن کہتے ہیں مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے پروگرام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میکرو اکنامک اصلاحات اور پائیدار اقتصادی بحالی کے لیے پاکستان کام جاری رکھے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے آج شام 4 بجے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی لاہور میں جے آئی ٹی کے سربراہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ عدم پیشی پر ان کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی آج تھانہ سرور روڈ، تھانہ نصیر آباد، تھانہ ماڈل ٹاؤن، تھانہ ریس کورس، تھانہ شادمان اور تھانہ گلبرگ میں درج مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے ڈی آئی جی کے دفتر جائیں گے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات پر لاہور میں درج 6 مقدمات میں شامل تفتیش ہوں گے اور اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ان تمام مقدمات میں عبوری ضمانت پر ہیں۔ سوابی درج مقدمے میں اسد کیسر کی حفاظتی ضمانت کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد کیسر کی عدم پیروی پر درخواست خارج کی۔ اسد کیسر کی عدم موجودگی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ کدھر ہیں اسد کیسر۔ معاون وکیل نے کہا کہ تھوڑی دیر میں اسد کیسر آ رہے ہیں، جس پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالتیں ملزمان کا انتظار نہیں کرتی۔ 9:30 بجے کا وقت تھا، ملزم کو 7:30 بجے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہائی کورٹ کا کوئی احترام ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آئندہ ماہ اقتدار نگراں حکومت کو سونپ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اعلان۔ بولے 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا۔ کٹ پتلی وزیر اعظم کا خطاب جھوٹ فریب کا مجموعہ تھا۔ گفتگو سے قوم کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کی قوم سے خطاب پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ کہا کشکول کو علامت بنانے والے عیاش بھکاریوں پر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ قوم پر مسلط شہباز شریف ڈگی جیسی آزمائش سے گزار کر آیا تھا۔ 15 ماہ میں آئین پامال، قانون رسوا اور اداروں کو تباہ کیا گیا۔ امن کو آگ لگا کر ملک کو دہشت گردی کے سپرد کیا۔ وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر آزادی اظہار کا گلا گھونٹ کر بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا۔ آئی ایم ایف سے ڈیل پی ٹی آئی کی تائید اور حمایت کے بعد ہی میسر ہو سکی۔ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا پہلا زینہ مجرموں سے نجات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انتخابات کے اعلان کا معاملہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیا۔ یہ آوائی نیوز کے پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں سینئر صحافی حامد میر کے انکشافات۔ کہا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں چاہتی ہیں انتخابات آئندہ سال میں نہ جائیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اگست کے وسط میں اپنی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے نئے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، تو انہوں نے بات الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اب کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں پارٹیاں اپنی دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ ایک ایسا آدمی لانا چاہتی ہیں جو سیاسی ذہن کا مالک ہو، جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہو اور اگلے سال تک نہ جائے۔ ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے نہ جائے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جس طرح کا ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہے، یہ 2018 کا الیکشن بھی ایسا ہی تھا، 2013 کا الیکشن بھی ایسے تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی
اور شاید کوئی ایک اور پارٹی میں بھی لانچ ہونی ہے. تو ان پارٹیوں میں لوگوں کو بھیجنے کا جو عمل ہے وہ کافی تیز ہو جائے گا. وہ ہسٹری ریپیٹ ہونے والی ہے. 2018 میں نواز شریف کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا اور اب اگلے الیکشن میں جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کو حصہ نہیں لینے دیا جائے. انصاف لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر عبد المناف خان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبد العلیم خان سے پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی ملاقاتیں. لائرز فورم کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی نے انصاف کے نام پر آئین اور قانون کا کھلواڑ کیا. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کا بھرپور ساتھ دیں گے. عبد العلیم خان نے کہا کہ ذاتی نہیں ملکی مفاد عزیز ہے، ریاست بچانے کے لیے عملی میدان میں اترے ہیں. پی پی رہنما نیر بخاری کہتے ہیں فضل الرحمان کو نواز شریف سے گلے ہیں. انتخابی اصلاحات پر 99% اتفاق ہو چکا ہے. پی ٹی آئی ارکان بھی آن بورڈ ہیں. امید ہے اصلاحات جلد الیکشن ایکٹ کا حصہ بن جائیں گی. گورنمنٹ کے الائنس میں ضرور تھے وفاق کی سطح پہ، لیکن ہمارا کوئی الیکشن اتحاد تو نہیں تھا. آنے والے انتخابات میں ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے مینیفیسٹو پہ، اپنے اسمبل پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. دبئی کا جو موقف تھا دبئی کے حوالے سے وہ تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. میکسیمم میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا موقف بائی آل مینس کہ الیکشن جو ہیں 12 نومبر سے آگے نہیں جانے چاہیے. اگر اسمبلی ٹرم پوری کرتی ہے تو 12 اکتوبر تک ہو رہی ہے. پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں 99% اس پہ ایگریمنٹ ہے، اور ایون پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے. جو پی ٹی آئی کے ممبرز اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جس کو ایاز صادق ہیڈ کر رہے ہیں، بہت ہاؤسز آر دیر، بل پاس ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی آن بورڈ ہے تو یہ وہ امینڈمنٹس الیکشن ایکٹ میں آ جائیں گی اور اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا. پروگرام 11th آرمی، اے این پی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے گورنر کے پی غلام علی سے برملا ناراضگی کا اظہار کر دیا. یہ اعتراف بھی کیا کہ تینوں جماعتوں کے 3 افراد نگراں کابینہ میں شامل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نگراں حکومت سے تحفظات ہے اور ہم نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے وہ تحفظات، حالانکہ آپ کے بھی 2 وزیر ہیں اس میں. 2 نہیں 3 ہیں. این پی کے بھی شاید زیادہ ہیں اور نون کے بھی شاید زیادہ ہیں، پی ایم ایل کے بھی شاید 3 ہیں، نہیں 6 ہیں غالباً میرے اندازے کے مطابق. 3 لوگ ہیں جی. اچھا 3 نہیں 6 ہیں. دوبارہ چیک کریں لسٹ. ایک وزیر ہے، ایک مشیر ہے اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے. یہ ہو گئے 3. چلیں دوبارہ ہمارے بھی 3 ہیں. ان کے بھی 3 ہیں جی. اور آپ کے کتنے ہیں کنڈی صاحب؟ نہیں میں تو مان لوں کہ ہمارے 3 ہیں. نگراں حکومت سے استعفیٰ دیتے ہیں. اگر آپ کے کام نہیں ہوتے، کلاس 4 کے لیے آپ منتیں کرتے ہیں، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ تینوں جو اب 2 جماعتیں اور ہم 3 اپنی لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں اور استعفے دے دیتے ہیں. کیا ہم ایک نگراں حکومت کی بات کر رہے ہیں یا یہ پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے؟ یہ تو نگراں حکومت از سپوز ٹو بی اے نیوٹرل سیٹ اپ. آپ کہہ رہے جی میرے 3 ہیں، وہ کہہ رہے جی میرے 3 ہیں، وہ کہہ رہی ہمارے 3 ہیں، مولانا صاحب کے 11 ہیں. یہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس وقت کے پی ایم میں؟ 3 شہباز صاحب کے نومینیز ہیں، بدامی صاحب ہیں. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. شہباز شریف تقریب میں موجود ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف اس وقت افتتاح کر رہے ہیں چشمہ پاور پلانٹ کا. گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہے، آپ کو یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس وقت دعا کی جا رہی ہے، دعائے خیر کی جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اس تقریب میں آپ شہباز شریف کو دیکھ سکتے ہیں اور وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف چشمہ 5 پاور پلانٹ کی تقریب کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں. سنگ بنیاد کی تقریب ہے اور میاں والی میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. چشمہ 5 نیوکلیر پاور پلانٹ ہے جس کے سنگ بنیاد کی تقریب ہے. وزیر اعظم شہباز شریف افتتاح کر رہے ہیں. بنا دیجیے اور 2 اقوام کے برادرانہ تعلقات کے مزید استحکام کا باعث بنا دیجیے. یا الہ العالمین، اس سلسلے میں کی جانے والی تمام کاوشوں میں ہماری مدد فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ یونٹ 5 کی تعداد 1100 میگا واٹ سے بڑھا کر 1200 میگا واٹ ہوگی. ملک میں کم لاگت اور ماحول دوست بجلی کا ویژن وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چشمہ 5 نیوکلیر پاور پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. وزیر اعظم اور وفاقی وزراء اس تقریب میں شریک ہیں. وزیر اعظم چشمہ 5 کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کے لیے میاں والی میں اس وقت موجود ہیں. سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے
LG چشمہ 5 یونٹ کی صدات 1100 سے میگا واٹ سے بڑھا کر 1200 میگا واٹ کر دی گئی ہے. روکاڑا میں تباہی مچا دی. متعدد دیہات زیر آب آ گئے، فصلیں ڈوب گئیں. 3 دن میں 27,000 افراد کو مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. ویلکم بیک. کراچی منگو پیر میں پولیس کی فائرنگ سے شہری کے قتل کی CCTV سامنے آ گئی. 30 سال کے ہاشم کو اہلکاروں نے ناکے پر نہ رکنے پر گولی ماری تھی. جائے وقوع کی CCTV میں پولیس موبائل دیکھی جا سکتی ہے. پولیس اور سادہ لباس افراد کو موٹر سائیکل اور موبائل پر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. دوسری ویڈیو میں ہاشم کو زخمی حالت میں زمین پر گرا بھی دیکھا جا سکتا ہے. لوگوں کا ہجوم ہاشم کے گرد جمع ہے. پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث DSP قمر احمد زیر حراست تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا. ملزم کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا. واقعے میں ASI مختار سمیت 4 ملزمان مفرور ہیں. مقتول کے اہل خانہ کے مطابق ہاشم 2 ماہ قبل شادی کرنے دبئی سے کراچی آیا تھا. نورانی زیارت کے بعد دوست کے ساتھ گھر آ رہا تھا. یوب گیریجن اور سوئی میں دہشت گرد حملوں کے شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہداء کو نماز جنازہ کے بعد پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا. حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران، جوانوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی. زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. IHPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور اب بات کریں گے 3 روزہ گندھارا کانفرنس اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی. شرکاء نے تخت بائی میں تاریخی آثار قدیمہ کا دورہ کیا اور بدھ مت تہذیب کی نشانی دیکھی. عالمی گندھارا کانفرنس اختتام پذیر. آخری روز مندوبین اور بدھ بخشیوں کا تخت بائی اور پشاور میوزیم کا دورہ. بدھ مت تہذیب کے 2500 سال پرانے آثار، راہبوں کی خانقاہیں اور اسٹوپاز دیکھے. Pakistani people are very friendly and very helpful. Wherever we go, we are given a great hospitalities. شرکاء نے پشاور میوزیم کا بھی دورہ کیا اور وہاں رکھے بدھا کے مجسمے اور دیگر نادر اشیاء دیکھیں. امید کرتے ہیں کہ جو 6-7 ملکوں سے بدھسٹ منکس آئیں تو کنٹینیوسلی ان کے بھی فالوورز یہاں پہ پاکستان آئیں گے. اس موقع پر چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ سیمپوزیم کے انعقاد سے پاکستان میں مذہبی سیاحت کے نئے دور کا آغاز ہوگا. گریٹ مونکس آئیں، موسٹ ورنریبل مونکس آئیں، ریسرچر آئیں اور ایک اچھا میسج لے کے جائیں میرے ملک کے بارے میں. جو اس کو کانسیپٹ تھا وہ ان کو کلیئر ہوا. گندھارا کانفرنس میں آئے 31 ممالک کے شرکاء پاکستان سے خوبصورت جادے سمیٹتے ہوئے آج واپس روانہ ہوں گے. بدھ مت کے تاریخی مقامات دیکھنے کے بعد معزز مہمان بہت خوش دکھائی دیے. کہتے ہیں اس دورے سے بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملا. خواہش رکھتے ہیں کہ ہر سال پاکستان کا وزٹ کریں. کیمرہ مین اقبال زیب کے ساتھ مہوش نذیر، ARY نیوز، پشاور. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv.